یہاں ہمیں ایکس اور وائی ویلیوز کا ایک ٹیبل دیا گیا اور پوچھا یہ گیا ہے کہ کیا یہ جو ٹیبل ہے ایکس اور کرسپونڈنگ وائی ویلیوز کا یہ کسی لینئر ایکویشن کو ظاہر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو -7 4 -3 3. تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایکس میں جو تبدیلی ڈیلٹا ایکس، اگر میں -7 سے -3 پہلے پوائنٹ ہے دوسرے پوائنٹ کی طرف جاؤں تو میں +4 پہ. تو ڈیلٹا وائی اگر ہم لینئر اس کی بات کریں تو یہ پہلے چینجز ان وائی لکھ لوں تو ایکس جب -7 سے -3 یعنی کہ +4 میں نے ویلیو بڑھائی تو وائی کی ویلیو کتنی ہوگی؟ 1 کم ہو گئی، -1 ہو گیا، 4 سے 3 پر چلا گیا. یاد رکھیں یہ ہم تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک بات اور، ڈیلٹا وائی ڈیلٹا ایکس کو ہمیشہ کانسٹنٹ ہونا چاہیے. اگر کوئی فنکشن لینئر ہے اس کو کانسٹنٹ ہونا چاہیے، کانسٹنٹ. اور جیسے کہ یہاں پر ہے تو میں کہوں گا کہ یہ اگر اس ویلیو کو لکھوں -1/4 تو یہ ہر جگہ پر مجھے ڈیلٹا وائی ڈیلٹا ایکس کے درمیان یہ ریشو ملنا چاہیے. تو اب -3 سے 1 پر جانے کے لیے ایک بار پھر میں نے یہاں پر +4 ایڈ کیا، 3 سے 2 پر جانے کے لیے یہ -1 ہو گیا، یہ -1 آ گیا، -1/4 کو سیٹسفائی کر رہا ہے. اب میں 1 سے جب 7 پہ جاؤں گا تو میں نے 6 سٹیپس طے کیے، جبکہ 2 سے 1 پر جانے کے لیے میں ایک بار پھر -1 گیا. بہت واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ ویلیو -1/4 نہیں بلکہ -1/6 ہے. یہ یعنی کہ آپ ڈیلٹا وائی اور اوور ڈیلٹا ایکس ان دو مرحلوں کے درمیان ہونے والی تبدیلی کے لیے -1/4 نہیں ہے بلکہ -1/6 ہے. یہ جو انٹرول جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جس کو میں نے ابھی مارک کیا ہے، ڈیلٹا وائی اس کے لیے -1 ہے، ڈیلٹا ایکس اس کے لیے 6 ہے. تو -1/6 بہت واضح طور پر لگ رہا ہے کہ شروع میں تو یہ فنکشن لینئر چل رہا تھا لیکن اب جو یہ نان لینئر ہو گیا ہے. ظاہر ہے کہ ہم کسی پارٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، پورے فنکشن کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا یہ لینئر فنکشن نہیں ہے.